السلام علیکم دوستوں. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ انسان جانور سے کیسے افضل ہے، وہ کہے گا کہ انسان بول سکتا ہے اور اس کے پاس شاطر دماغ ہے. یہی چیز انسان کو جانور سے افضل بناتی ہے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ جانور کمیونیکیٹ تو کر ہی سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ عقل بھی رکھتے ہیں. جیسے باٹل نوز ڈولفنز یہ ٹولز کا استعمال کرتی ہیں جس سے یہ سمندر کی سطح کو کریدتی ہیں تاکہ چھپے ہوئے شکار کو نکالا جا سکے آسانی سے بنا اپنے فیس کو نقصان پہنچائے. جیسے شہد کی مکھیاں یہ ویگل ڈانس کے ذریعے بات چیت کرتی ہیں. جیسے کسی مکھی کو دور کہیں پھولوں کا رس ملا تو وہ مکھی واپس اپنے چھتے میں آ کے ویگل ڈانس کے ذریعے اپنے دوسرے ساتھی کو اطلاع کرتی ہے کہ اس جگہ ایک پھول میں رس موجود ہے. تو لہٰذا انسانوں اور چوپایوں کے درمیان ہماری سوچ سے بھی زیادہ یکسانیت موجود ہے، بلکہ جانور کئی پہلو میں انسان سے زیادہ طاقتور ہیں. تو پھر وہ کون سا ایسا پہلو ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے اور زمین پر حکمرانی کا تاج پہناتا ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں اسے سائنس، فلسفہ اور اسلامی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا نام ہے احسن بن عشرت اور آپ کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید. دنیا بھر میں ہر ممکنہ ماحول میں نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. کہیں بھالو تو کہیں انسان تو کہیں شیر. ان ساری مخلوقات میں انسان ایسی مخلوق ہے جس کی پہنچ سمندروں میں، آسمانوں میں اور نظر بڑی تیز، جبکہ یہ انسان کئی پہلو میں جانور سے کمزور ہے. جب ایک زیبرے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 15 منٹ کے اندر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور 2 گھنٹے بعد اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ چلنے پھرنے لگتا ہے. اسی طرح ہرن کے بچے بھی پیدائش کے کچھ ہی گھنٹوں بعد چلنے لگتے ہیں اور شکاروں سے خود بچ بچ کر بھاگنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. اور دوسری طرف انسان ہے جو پیدائش کے وقت بے بس پڑا رہتا ہے. 2 مہینے کے بعد وہ اپنا سر اٹھانے کے قابل ہوتا ہے اور 4 مہینے بعد پیٹ کے بل چلنا سیکھتا ہے اور 7 مہینے بعد وہ صرف بیٹھنا سیکھتا ہے، جسے والدین کی 4 سال کی انٹینسیو دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. اور کوئی انسان ایسا کبھی نہیں سوچتا کہ اس کے بچے پر کوئی دوسرا جانور یا ہزاروں الگ اسپیشیز میں سے کوئی اپنا غلبہ جما سکتا ہے. اتنا کمزور ہونے کے باوجود بھی اس کا فیوچر سیکیور ہے کہ یہی اسپیشی جو انسان کی ہے وہ ڈومیننٹ رہے گی. دوستوں، یہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ صرف طاقت سے ہی جیت حاصل نہیں کی جاتی، ورنہ ان جانوروں کا ہم پر آج راج ہوتا. ایک مشہور کہاوت ہے، آپ نے سنی ہوگی، عقل بڑی یا بھینس. تو لہٰذا ہم عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دماغ کے سائز کے حوالے سے بات کریں تو سب سے بڑا دماغ اسپم ویلز کا ہوتا ہے، جس کا وزن تقریباً 8 کلو بتایا جاتا ہے. اور اسی طرح ہاتھی، جس کے دماغ کا وزن تقریباً 5 کلو کے قریب بتایا جاتا ہے. رہی انسان کی بات تو اس کے دماغ کا وزن صرف 1.5 کلو ہوتا ہے. اور ایک بار پھر انسان جانوروں سے دماغ کے سائز کے لحاظ سے پیچھے رہ جاتا ہے. اگر دماغ کا بڑا ہونا ہی عقل کی دلیل ہوتی تو آج اسپم ویلز انسانوں کی جگہ ہوتی. لیکن کیسا رہے گا اگر ہم دماغ کا وزن جسم کے وزن کے لحاظ سے ناپیں؟ یعنی کسی بھی جاندار کا دماغ اس کے وزن کے لحاظ سے کتنا بھاری ہے، جسے برین ٹو باڈی ریشو کہتے ہیں. اب اس لحاظ سے اسپم ویلز کے دماغ کا وزن جسم کے حساب سے 0.16% اور ہاتھی کا 0.1%، اور انسان کا دماغ جسم کے وزن کا 2% ہوتا ہے. فائنلی ہمیں وہ والا پہلو مل گیا جو انسان کو جانوروں سے افضل بناتا ہے. اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ بالکل غلط ہیں، کیونکہ اگر ہم تحقیق کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک چوہے کا برین ٹو باڈی ریشو انسانوں جتنا ہی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی چوہوں میں کوئی فلسفی، سائنسدان یا کوئی دانشور پیدا نہیں ہوتا. وہ اس لیے کیونکہ انسان کے پاس نیا اور پرانا دونوں دماغ موجود ہے، اور یہ نیو برین انسانوں کو جانوروں سے الگ کرتا ہے. دوستوں، اولڈ برین یہاں اس دماغ کے حصے کو کہا جا رہا ہے جو ڈائریکٹ برین اسٹیم سے جڑا رہتا ہے. اولڈ برین اسے کہتے ہیں جو بیسک سروائیول فنکشن کے لیے ضروری ہوتا ہے، جیسے کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ. اگر دماغ کا کوئی ایک بیسک پارٹ جیسے پونس اگر یہ نہ ہو تو ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہمیں آرام کی ضرورت ہے. اسی طرح دماغ کا ایک حصہ جسے سیریبیلم کہتے ہیں وہ ہماری چلنے کی رفتار جیسے دوڑنے وغیرہ کے لیے ذمہ دار ہے.
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ شراب پیتے ہیں، شراب پینے کی وجہ سے یہ حصہ جسے سیریبیلم کہا جاتا ہے یہ متاثر ہوتا ہے، اسی لیے لوگ لڑکھڑانے لگتے ہیں، ان کی چلنے کی رفتار میں غیر معمولی رفتار دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور دوسری طرف انسانی دماغ کا وہ حصہ جسے نیو برین کہا جاتا ہے، یہ انسانی دماغ کے وزن کا تقریباً 85% حصہ تشکیل دیتا ہے۔ یہی وہ حصہ ہے جسے ایڈوانس پارٹ آف برین کہا جاتا ہے، جیسے ہپوکیمپس جو نئی چیزیں سیکھنے اور نئی یادوں کو اسٹور کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ نیو برین میں اور بھی کافی پارٹس ہوتے ہیں، جیسے جو لاجیکل تھنکنگ، منطقی طور پر استدلال کرنا وغیرہ کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں، جیسے زبانی طور پر بات چیت کرنا، اس کے لیے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ڈیوڈ گولمین اپنی کتاب انٹروڈیوسنگ سائیکالوجی میں لکھتے ہیں کہ نیو برین کا حصہ سیریبرل کارٹیکس ایک اہم کمپوننٹ ہے، اور بہت سے سائیکالوجسٹ کے نزدیک یہ وہ حصہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اور اگر ایک جرمن سائیکالوجسٹ ولہیلم وونڈ وہ اگر دماغ کے اسٹرکچر کو اسی طریقے سے سمجھتے جس طریقے سے ہم آج سمجھتے ہیں، تو وہ سیریبرل کارٹیکس کو کانشیس مائنڈ کی لوکیشن قرار دیتے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو انسان اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ انسان کے اندر روح ربانی پھونکی گئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اسے فری ول حاصل ہے جو جانوروں کو حاصل نہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 کہ انسان کا ایک مقصد ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کو جانے اور عبادت کرے۔ پہلا نقطہ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کے اندر روح ربانی پھونکی گئی ہے۔ روح کے بارے میں ایک بنیادی بات جاننا بہت ضروری ہے۔ روح کے بارے میں نبی علیہ السلام سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے فرماتے ہیں، اور یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 85۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت صحیح تو اس وقت حاصل ہوگی جب تجھ پر تیری روح کا بھید ٹھیک کھلے گا، کیونکہ روح معرفت حق کی جگہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں اس کا علم اس عظیم پیمانے پہ نہیں دیا، ورنہ اگر ایسا ہو جاتا تو گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ لیتے، تو پھر ٹیسٹ کدھر گیا۔ بہرحال روح انسان کا وہ ڈیوائن حصہ ہے، یعنی روح ربانی، جو خالق نے انسان کی تخلیق کے وقت اپنے میں سے انسان میں پھونکی تھی، جو کہ جانور میں نہیں پائی جاتی۔ جانوروں میں بھی روح ہوتی ہے، لیکن وہ روح ربانی والی روح سے الگ ہے۔ جانوروں کی روح جو احساس اور حرکت کی قوت کو اٹھائے پھرتی ہے، اس میں موت کو عمل دخل ہوتا ہے، مگر جس روح کی ہم بات کر رہے ہیں وہ انسانوں میں ہوتی ہے، اس میں موت کو عمل دخل نہیں، اسی لیے یہ روح معرفت حق کی جگہ ہے۔ روح ایک سوار کی طرح انسانی جسم پر سوار ہے، اور ہمارا دماغ روح کی حکومت اور تصرف میں ہے۔ اس کو میں امام غزالی کی لکھی ہوئی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، جو کیمیہ سعادت میں وہ لکھتے ہیں، جب تو بسم اللہ لکھنا چاہتا ہے تو اس کی خواہش تیری روح میں پیدا ہوتی ہے، یہی روح جنبش کرتی ہے، اور جب دماغ میں پہنچتی ہے تو دماغ کے خزانے میں خیال کی جگہ بسم اللہ کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ پھر دماغ سے نروس پہ اثر ہوتا ہے۔ نروس ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جو دماغ سے سگنل کو کینچ کر کے جسم کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر یہ نروس انگلیوں پہ اثر ڈالتے ہیں، اور یوں بسم اللہ کی صورت دماغ سے نکل کے سامنے آ جاتی ہے۔ دوستو، ہم روح کے حوالے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ روح ہماری جسم میں اس جگہ موجود ہے، جیسے آنکھ یہاں ہے، انگلیاں میری یہاں ہیں، دل میرا یہاں ہے۔ روح کا معاملہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ روح بے چون و بے چگون ہے۔ یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی ہم روح و جان کو کسی باڈی پارٹ میں مخصوص نہیں کر سکتے، کیونکہ روح ناقابل تقسیم ہے، اور باڈی پارٹ وہ قابل تقسیم ہے۔ اگر ہم روح کو کسی باڈی پارٹ میں مخصوص کر دیتے ہیں تو گویا روح بھی قابل تقسیم ہو گئی۔ اسی لیے روح کا کسی باڈی پارٹ میں سما جانا یہ ناممکن ہے، مگر اس کے باوجود جسم کا کوئی بھی حصہ روح کے تصرف سے، روح کے کنٹرول سے خالی نہیں، جیسا کہ ہم نے اوپر مثال میں دیکھا بسم اللہ والی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ نیند چھوٹی موت ہے، ہاں کہ نہیں؟ جب ہم سوتے ہیں تو روح ہمارے جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ جب روح چلی جاتی ہے تو شعور بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ روح کا تعلق خود شعوری کے ساتھ ہے۔ اور جب کسی کی موت آتی ہے تب بھی روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں،
کہ اللہ ہی وفات دیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ہوئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں، تو جن کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے ان کو روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دے دیتا ہے۔ دوستو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوتے وقت بھی روح نکل جاتی ہے اور موت کے وقت بھی روح نکل جاتی ہے، لیکن جب سوتے وقت روح نکلتی ہے تو بندہ زندہ کیوں رہتا ہے، سانس کیوں لیتا رہتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں توفع کا کانسیپٹ سمجھنا ہوگا کہ کسی کا وفات پا جانا یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے۔ جیسے میں نے سورہ انعام کی آیت سنائی، اس میں لفظ توفع ہے، وہاں یہ نہیں لکھا کہ ہم روح قبض کر لیتے ہیں۔ توفع جس کا مطلب ہوتا ہے پورا لے لینا یا ٹو ٹیک اوے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جب اللہ تعالیٰ نیند کے وقت لوگوں کو وفات دیتا ہے تو روح چلی جاتی ہے، جسم اور جان باقی رہتی ہے، اور ظاہر ہے روح کا تعلق شعور سے، تو روح کے ساتھ شعور بھی چلا گیا۔ جب کسی کو موت آتی ہے تو روح اور جان دونوں چلی جاتی ہے، جسم باقی رہ جاتا ہے، یہ بھی توفی ہے۔ اور جب روح، جان اور جسم تینوں چلے جائے، جو ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح، جان اور جسم سب لے گئے، اسے بھی توفی کہتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کسی کا وفات پا جانا یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے، ان تینوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور ایکسپلینیشن ہے جو امام رازی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کا نفس یعنی روح ایک منور اور روحانی ہے۔ جب اس کا بدن سے تعلق ہوتا ہے تو اس کی روشنی تمام بدن میں حاصل ہوتی ہے، اور اس روشنی کا نام حیات ہے۔ بس ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت اس بدن کے ظاہر اور باطن سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، اور جب بندہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کے ظاہر سے روح کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، باطن سے رہتا ہے، اسی لیے انسان زندہ اور سانس لے رہا ہوتا ہے۔ دوسرا اور تیسرا پوائنٹ جو فری ول اور انسانی مقصد کے حوالے سے ہے، اس کو میں اسی پیراگراف میں سمرائز کروں گا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی چیز پرفیکٹ ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کا مقصد ہمیں معلوم ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے چھری، ایک چھری ہلکی ہے پکڑنے میں، چمکتی ہوئی اور اتنی ملائم اور اتنی سافٹ کہ اگر آپ اس چھری کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیں تو آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، یعنی آپ کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ واہ کیا ہی بہترین چھری ہے، ہر بچہ اس سے کھیل سکتا ہے، اور دوسری طرف ایک اور بندہ ہے جو کہتا ہے یہ کیا ہی بیکار چھری ہے، اس سے تو سیب بھی نہیں کٹ سکتا۔ اب یہاں پہ کس کی بات ٹھیک ہے، پہلے بندے کی یا دوسرے بندے کی؟ بٹ نیچرل ہم کہیں گے کہ دوسرے والے بندے کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ چھری کا مقصد ہے کاٹنا، اگر وہ اپنے اس کام میں فیل ہو جاتی ہے تو وہ بیکار ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کا بھی مقصد ہے، اور یہ مقصد اچھی طرح صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، میں نے جنات اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ ہمیں یہاں پتہ لگتا ہے ہمارا مقصد عبادت اور یہ دنیا امتحان ہے۔ اگر ہمیں امتحان میں ڈالا ہے تو ضروری ہے کہ کوشچن پیپر میں صحیح اور غلط آنسر دونوں ہوں، یعنی اچھائی اور برائی، تبھی پتہ لگے گا کہ آدمی اپنے مقصد میں کامیاب اچھا راستہ چن کر ہوا یا برا راستہ چن کر ناکام ہوا۔ اگر یہ مقصد انسان اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکتا ہے تو انسان جانوروں سے افضل تو چھوڑو، وہ جانوروں سے نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ انسان نے روحانی پہلو کو نکال باہر پھینکا اور جسمانی پہلو جو کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جیسے سونا، چلنا، کھانا، جنسی خواہشات، محسوسات کی لذتیں، یہ ساری چیزیں انسان کی حیوانی پہلو سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں جو کہ کیمیائے سعادت میں لکھی ہوئی ہے۔ مثلا گھوڑا گدھے کے مقابلے میں زیادہ عزت والا ہے کیونکہ اس گھوڑے کو زیادہ کمال ملا ہے۔ گدھا محض بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور گھوڑا جنگ میں دوڑنے کے لیے اور بھاگنے کے لیے، اور تاکہ شہ سوار اس پہ سواری کر سکے، اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ گدھے کی طرح بوجھ اٹھا سکتا ہے اور اسے کمال گدھے سے زیادہ ملا ہے۔
اگر گھوڑا اپنے کمال والے پہلو سے محروم ہو جائے تو وہ بھی گدھے کا مرتبہ حاصل کر لے گا، اور کمال والا پہلو ہونے کے باوجود بھی وہ گدھے والی حرکت کرے تو گویا وہ گدھے سے بھی نیچے گر گیا، کیونکہ گدھا بیچارہ تو اپنا کام اپنی طاقت کے مطابق ٹھیک ٹھیک کر رہا ہے، لیکن گھوڑا ایسا نہیں کر رہا جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ اگر یہی چیز انسان کرتا ہے، اپنے روحانی پہلو کو بھلا کر حیوانی پہلو میں مست لگا رہتا ہے، تو گویا وہ انسان جانور سے بھی نیچے گر گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس طریقے سے فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل ہے جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے ہی بھلا دیا، کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے آپ سے ہی بھلا دیتا ہے۔ وہ اپنا آپ جو وہ خود ہے، جیسے اس کی جو خود کی وہ ذات ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہی خودی ہے۔ فلسفے میں ہم اس تصور کو، اور ویسٹرن فلسفی میں بھی، ڈیوائن اسپارک کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ خیال اس بات پر مبنی ہے کہ انسان کے اندر ایک ڈیوائن اسپارک یا الہی چمک موجود ہے، اور یہ چمک انسان کو اس کی حقیقی وجود سے جوڑ سکتا ہے۔ وہ وجود جو اصلی وجود ہے، جسے کوئی تخلیق نہیں کر سکتا مگر اس سے ہر چیز تخلیق ہوئی ہے۔ جیسے مشہور و معروف فلسفی افلاطون کا کہنا ہے کہ روح کا تعلق ایک اعلیٰ الہی جان سے ہے، اور اس زندگی کا مقصد ہے اعلیٰ مقام کو دوبارہ پانا۔ اسی طریقے سے نوسٹسزم، یہ ایک مذہبی اور روحانی تحریک ہے، اس میں بھی اس طریقے کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ انسانوں کے اندر خدا کا کچھ حصہ موجود ہے، اور انسان کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو اس دنیا سے آزاد کروانا، اس مادی دنیا سے آزاد کروانا، یا سیدھا سیدھا بولوں تو واپس اس خدا کی طرف جانا جہاں سے ہم آئے ہیں۔ جیسے مسلمان بھی کہتے ہیں جب کوئی وفات پا جاتا ہے، جب کسی کی موت آ جاتی ہے، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح جرمن آئیڈیلزم، جو کہ فریڈرش ہیگل، جو کہ ایک جرمن نام ہے، ان کا یہ ماننا تھا کہ حقیقت یا حقیقی وجود کو انسان شعور کے ذریعے سمجھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہیگل کا ماننا تھا کہ دنیا کی ہر چیز ایک روحانی عمل یا خود شعوری عمل کا حصہ ہے، جسے وہ ایبسولوٹ اسپرٹ کہتے تھے۔ دوستوں، کانشسنس کے حوالے سے ایک مشہور تصور جو ابن سینا نے پیش کیا تھا، جسے فلوٹنگ مین کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ تصور اسلامی فلسفے اور علم نفسیات کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ ابن سینا نے اس تصور کو یہ ثابت کرنے کے لیے پیش کیا کہ انسانی شعور یا نفس یا روح کی موجودگی کا وجود بدن کے بغیر بھی قائم رہ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی باڈی ڈیکمپوز ہو جاتی ہے اور اس کی روح باقی رہتی ہے۔ ابن سینا کے مطابق اگر ہم ایک شخص کو تخلیق کے آغاز میں فرض کریں، یعنی اسے ہوا میں معلق ہونے کی حالت میں رکھیں کہ وہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو محسوس نہ کر سکے، مطلب آنکھ سے وہ اپنے آپ کو دیکھ نہ سکے اور ہاتھ سے وہ اپنے جسم کو چھو بھی نہ سکے، اور اسے اس کے ہونے کا احساس بھی نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس صورت میں ابن سینا کا ماننا ہے کہ انسان کو اپنی ذات کا، اپنی کانشسنس کا، اپنے ہونے کا احساس ہوگا، اگرچہ اسے جسمانی حسیات یا بدنی تجربات کا کوئی احساس نہ ہو۔ دوستوں، یہ تصور یہ ثابت کرنے کے لیے تھا کہ کانشسنس یا روح کی جو حقیقت ہے وہ مادی نہیں، وہ جسم پہ نربھر نہیں کرتی، اس کے بغیر بھی روح زندہ رہتی ہے اور وہ ایک حقیقت ہے اور اسے موت نہیں آتی۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ جانوروں کے اندر بھی روح ہوتی ہے، لیکن اس میں موت کو عمل دخل ہوتا ہے، اور جو انسان کی روح ہوتی ہے اس میں موت کو عمل دخل نہیں ہوتا۔ میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا امام غزالی کے ایک جملے کے ساتھ، جملہ تو نہیں، بہرحال ایک پیراگراف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت کی معرفت انسانی دل کی خاصیت ہے، یہی وجہ ہے جو چیز ہم نہیں جانتے اسے جاننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور جب ہم اس کی حقیقت جان لیتے ہیں تو خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو جتنی عمدہ چیز ہوگی اتنی ہی زیادہ خوشی ہوگی،
تو لہٰذا روح ربانی اس وجود حقیقی کا اظہار اور دیدار چاہتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کر سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔